كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب بچوں کو رمضان کی مبارک ہو، اور جو ہمارے احباب ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کیمرہ کے ساتھ، ان سب کو بھی مبارک ہو۔ جو بھی خواتین و حضرات، بچے بچیاں دنیا میں جہاں جہاں بھی دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سب کو میری طرف سے رحمتوں والے مہینہ کی مبارک۔ رمضان کیسے شروع کیا گیا؟ ہم ایک سفر شروع کرنے لگے ہیں، تو ہمیں پتہ تو ہو کہ اس سفر کی منزل کیا ہے اور اسے طے کیسے کرنا ہے۔ پہلی تیاری کیا ہے؟ میں آپ سب سے ایک بات پوچھتا ہوں، دنیا میں کوئی گناہ ایسا ہے جس پہ توبہ نہ ہو سکتی ہو؟ اللہ نہیں، جتنی مرضی توبہ کر نہیں معاف کرو۔ کوئی ہے؟ کیوں بھائی؟ کوئی گناہ مسلمان کر رہا ہے، غیر مسلم کر رہا ہے، ایک حدیث کو جوڑ کے کہ میرا اللہ فرماتا ہے کہ اگر میں دنیا میں کسی کو عذاب دیتا نقد، تو سب سے پہلے اسے عذاب دیتا جو میری رحمت سے مایوس ہے۔ ٹھیک ہوگی؟ دنیا میں کوئی جرم ایسا نہیں جس کی توبہ نہ ہو، جس کی معافی نہ ہو۔ تو ہم اپنی ذات سے شروع کریں کہ آج تک ہم سے جتنی خطائیں ہوئیں، کوئی زبان کی، کوئی آنکھوں کی، کوئی کانوں کی، کوئی معاملات کی، کوئی معاشرت کی، اس سب سے ہم آج پہلی رات ہے توبہ کریں۔ ہم اپنے رمضان کی ابتدا کریں، توبہ کریں، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ کے نبی کہتے ہیں میں دن میں 70 دفعہ توبہ کرتا ہوں، استغفار۔ اب تو معصوم، پاک پاکیزہ امت کو سکھانے کے لیے۔ دوسری بات، دنیا کا ہر انسان کسی وقت بھی توبہ کر سکتا ہے کہ نہیں؟ کر سکتا ہے نا؟ کوئی پابندی تو نہیں۔ شاہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے لشکر جب بالا کوٹ میں آمنے سامنے ہوئے تو سکھوں کا لشکر تھا کوئی 20,000 کا، اس کا تھا سپہ سالار شیر سنگھ، رنجیت سنگھ کا بیٹا، اور یہ چند ہزار تھے۔ تو ان کو وہاں ایک پہاڑ ہے مٹی کوٹ، دوسرا ہے بالا کوٹ۔ مٹی کوٹ بہت اونچا ہے، بالا کوٹ بہت نیچا ہے، وہ پہاڑی سی، تو وہاں مسل ہے جس کا مٹی کوٹ اس کا بالا کوٹ۔ تو شیر سنگھ مانسیرا کے راستے سے چلا ہے، آگے جنگل ہی جنگل، اور گڑھی حبیب اللہ تک پہنچا، آگے اس کو راستے کا نہیں پتہ، تو راستہ بتانے والے پھر مسلمان ہی تھے، پیسوں سے خرید لیا اور مٹی کوٹ پہ لے آئے۔ بالا کوٹ بیچ میں کھیت تھے جس میں پانی لگا ہوا تھا اور چاول کی فصل تھی۔ تو جب ادھر شاہ صاحب کا لشکر آیا اس کنارے پر، اور سکھوں کا لشکر آیا اس کنارے پر، اور جنگ شروع ہونے والی، ایک سکھ نے دوڑ لگائی اور کھیت پاس ہو، وہ سمجھے کہ حملہ کرنے جا رہا، اس نے دوڑ لگائی اور چاول کے کھیتوں کو پار کرتا ہوا آ کر شاہ صاحب کے پاؤں میں گر پڑا، اپنا کڑا توڑا، زنار توڑیو کا مجھے کلمہ پڑھا۔ شاہ صاحب نے کلمہ پڑھایا
جنگ شروع ہوئی، پہلا شہید یہ سکھ تھا۔ اس کی حالت کفر میں اللہ کو کیا بات پسند آئی کہ چند منٹ پہلے تک وہ کفر کافر شدید، اور 1 گھنٹے کے بعد وہ شہید۔ میں کوئی چھٹی نہیں دے رہا ہوں، میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں جس پر کہ میری طرف سے کوئی اجازت نہیں کہ جو مرضی کرو ہوتے اللہ اخیر تک کلمہ وہی پڑھتا ہے جس کو اللہ پڑھواتا ہے۔ اس ساری میری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ جب ہر انسان کافر ہو، مسلم نافرمان ہو، عمل کے لحاظ سے، عقیدہ کے لحاظ سے، ہر لمحہ اس کی توبہ کی توقع ہے کہ نہیں ہے، شاید توبہ کرے۔ تو جب ہم نہیں جانتے کہ یہ کب توبہ کر لیں، تو پھر کسی سے نفرت کرنے کا جواز ہے۔ تو دوسرا کام سامعین اور آپ حاضرین کہ ہم اوروں کی نفرت سے بھی دل کو صاف کرتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں نا اللہ ہمیں معاف کر دے، تو ہم ہر ایک کے لیے یہی چاہیں کہ اللہ اس کو معاف کر دے۔ جس کو میرے نبی دیکھنا نہیں چاہتے تھے، حضرت حمزہ کی قاتل وحشی، اللہ نے ایمان دے دی۔ اور بات لمبی ہو رہی لیکن یہ چونکہ ہمارے دل نفرتوں سے بھر چکے ہیں، اور بہت مبارک مہینہ ہے، اور المشاہین کی بخشش نہیں ہوتی پورے رمضان میں۔ جس کے دل میں نفرت ہو کسی کی، اس کی بخشش نہیں ہوتی، اور اس کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ چند آدمیوں کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا جہاں ملیں قتل کر دو، چاہے وہ بیت اللہ کے پردے کے اندر بھی۔ ان میں ایک عبداللہ بن ابی سرحہ بھی ہیں، اکرمہ بن ابی جہل بھی ہیں، واشی بھی ہے۔ تو وہ 17 تھے، 3 عورتیں 14 مرد، اس میں سے 13 کو ہدایت نصیب ہوئی، اور 2 قتل ہوئے، اور 2 کا پتہ ہی نہ چلا بھائی۔ عبداللہ بن ابی سرح یہ حضرت عثمان کے خالہ زاد تھے، تو وہ ان کو سفارشی بنائے۔ اب وہ اندر سے طائب ہو چکے ہیں، نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ تشریف لاتے ہیں، یا رسول اللہ یہ عبداللہ آیا ہے، توبہ کرتا ہے، آپ اس سے بیعت لے لیں، کلمہ پڑھا لیں۔ تو آپ اس سے سر جھکائے بیٹھے ہوئے۔ پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ عبداللہ آیا ہے، توبہ کرتا ہے، آپ اس کو کلمہ پڑھا لیں۔ پھر کہا یا رسول اللہ یہ عبداللہ آیا ہے، توبہ کرتا ہے، آپ اسے کلمہ پڑھا دیں۔ تو آپ نے اس کو کلمہ پڑھایا اور بیعت لے کر فرمایا الیس منکم رجل رشید یضرب عنقہ، تم میں کوئی سمجھدار نہیں بیٹھا تھا جو اس کی گردن اڑا دیتا؟ تم دیکھ نہیں رہے تھے کہ میں اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں نہیں لے رہا تھا، تو تم سمجھے کیوں نہ، اس کی گردن کیوں نہ اڑائے؟ کہ یا رسول اللہ ہمیں پتہ نہیں چلا، آپ ہمیں اشارہ کر دیتے۔ تو آپ نے فرمایا نبی خیانت نہیں کرتا ہے، نبی میں خیانت نہیں ہوتی کہ میں ادھر ہاتھ بڑھاؤں ادھر تمہیں اشارہ، یہ نبی کی شان سے پاک ہے۔ میں قربان جاؤں اس کی رحمت پر۔ اور موت کیسے آئی؟ کہ مصر کے گورنر بنائے گئے حضرت عمر کے زمانے میں، حضرت عثمان کے زمانے میں۔ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، نماز کے بعد ایک طرف سلام پھیرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور دوسری طرف پھیرنے سے پہلے گر کے انتقال ہو گیا۔ انہوں نے کہا تو صحابی ہونا ہی کافی تھا، لیکن اگر موت کیسے؟ تو جب اللہ فیصلہ فرماتا ہے تو اللہ کے نبی 3 دفعہ رکے رہے، پھر آپ نے بیعت لی۔ تو لہٰذا میرے عزیزو، سامعین، حاضرین،
سب سے دل صاف کر دو، سب سے۔ انشاءاللہ اللہ نے جتنی توفیق دی کتاب اللہ سے مضمون بات ہوتی رہے گی، لیکن نماز کے لیے وضو ضروری ہے کہ نہیں؟ رمضان کی تیاری توبہ کرنی ہے، ٹھیک ہے نا؟ رمضان کی تیاری سب کی نفرت سے دلوں کو پاک اور صاف کرنا ہے کہ پتہ نہیں کب کہ 100 آدمیوں کے قاتل کو جو اللہ نے معاف کر دیا، سیاہ ستہ کی روایت۔ تو کون کس وقت توبہ کر لے کچھ پتہ نہیں۔ اللہ کی رحمت کو تنگ نہ کرو، گھٹن نہ پیدا کرو، بڑی وسیع ہے۔ رحمتہ وسعت کل، ان رحمتی وسعت کل شیء۔ رمضان کی تیاری کا روزے تراوی تلاوت کر 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 تھک ہار کے آخری دن بھی خالی بیٹھے ہوں اور بخشش نہ ہو، کلتی نغضت غزلها من بعد قوت انکاثا، وہ تو نہ ہو جائے۔ تو دوسرا کام کیا ہے بھائی؟ سب سے اپنے دل کو صاف کرنا ہے۔ جتنی آسمانی کتابیں ہیں یہ رمضان میں اتری، تورات بھی، زبور بھی، انجیل بھی، قرآن بھی، صحف ابراہیم بھی، صحف موسیٰ بھی۔ تو رمضان میں ہمارے نبی قرآن کی تلاوت کی کثرت فرماتے تھے۔ تو روزے کی عبادات میں ہر چیز شامل ہے، نوافل بھی پڑھو اور ذکر بھی کرو، خیرات بھی کرو، افطاریاں بھی کراؤ، سحریاں بھی کراؤ، اور قرآن جتنا آپ پڑھ سکتے ہو۔ کتنے لوگ ہیں، میرے اپنے ایک ساتھی ہیں، صبح بیٹھتے ہیں اور رمضان میں اور شام تک قرآن ختم کر دے، ایک دن میں قرآن ختم کر کے سوتے ہیں۔ تو یہ تم انتہا بتا رہا ہوں، باقی اس میں قرآن کی تلاوت۔